اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ تو میرے بھائیوں، بات ہو رہی تھی کہ جو صاحب کمال، صاحب تصور اسم اللہ ذات اور صاحب تصور اسم محمد اور صاحب دعوت القبور، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرید صادق، سچا مرید، اپنے کامل مرشد کا دست بیعت ہونے کے بعد اپنے کامل مرشد کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اور جو اس کا کامل مرشد اس کو اپنی زیر نگرانی مشق وجودیہ کرواتا ہے یا وظائف سلطانی جو بھی اس سلاسل کے وظائف ہیں وہ کرواتا ہے، تو ایسے طالب صادق کو حضرت سلطان باہو صاحب تصور اسم اللہ ذات فرماتے ہیں، اور صاحب تصور اسم محمد فرماتے ہیں، اور صاحب دعوت القبور ایسا مرید جو مرشد کامل کی محبت میں فنا ہو گیا ہو اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتا ہو، اللہ رب العزت ایسے مرید سے خوش ہو جاتا ہے، اور مرشد کامل اپنی نظر کیمیا سے ایسے مرید کو پھر سن لیں، وہ مرید جو اپنے مرشد میں فنا ہو گیا ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مرید کی یہ شان ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، یعنی وہ ارادہ مرشد پر ہوتا ہے۔ جیسے مثال بھی آپ نے دی کہ جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے مردے کو ادھر ادھر کرتا ہے، تو مردہ ایسے جیسے غسال کے ہاتھ میں چلا جائے، ایسے جب تک مرید اپنے سارے ارادوں کو، خواہشات کو مرشد کے نام وقف نہ کر دے اور اپنے آپ کو مرشد کے لیے وقف نہ کر دے، تب تک بھی وہ مرید نہیں بن سکتا ہے۔ یہ بھی سن لیں پہلے، اب ہر بندہ تو کہتا ہے کہ میں تصور اسم اللہ ذات کرنا چاہتا ہوں، میں تصور اسم محمد کرنا چاہتا ہوں، تو میرے بھائی سب سے پہلے تو ہم اپنا مرید کامل ہونا تو سیکھیں۔ مرید وہ ہے جس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، مرید وہ ہے جس کی اپنی کوئی تمنا نہیں ہے۔ جب مرید کسی کامل مرشد کا بندہ طالب ہوتا ہے نا، مرید ہوتا ہے، تو اس کا بیعت ہوتا ہے، تو بیعت کے معنی ہے بے ہونا، وہ اپنے آپ کو منتقل کر دیتا ہے کہ یا حضرت آج سے میں نہیں ہوں، آپ ہی ہیں، ٹھیک ہے، میں نہیں ہوں، میرے ارادے بھی نہیں ہیں، میری خواہشات بھی نہیں ہیں، میری انا بھی نہیں ہے، میں خود ہی نہیں ہوں، بس میرا مرشد ہے۔ تو ایسا جو مرید ہے وہ ہزاروں میں سے، لاکھوں میں سے ایک دو ہی ہوتے ہیں جو واقعی اپنے آپ کو اپنے مرشد کی سپرد کر دیتے ہیں اور مرشد کی تعلیمات پر باحکم مرشد عمل کر کے مرشد کا رنگ چڑھاتے ہیں۔ اس سے پہلے میں اجازت نہیں دے سکتا سائیں محبوب پیر، آپ یہ سائیں حقیر فقیر آپ کو اجازت نہیں، جب تک آپ کامل مرشد کی بیعت نہیں کرتے۔ مجھ سے کئی لوگوں نے سوال کیا ہمیں دعوت پڑھنے کی اجازت دی جائے، کیا ہم دعوت پڑھ سکتے ہیں؟ اور میرے بھائی سب سے پہلے تو کسی کامل مرشد کا بیعت ہو، اور بیعت ہونے کے بعد مرشد کی تعلیمات پر عمل کریں، مرشد جو وظائف بتاتا ہے وہ وظائف کریں۔ جب تک مرید کے دل میں اسم اللہ ذات کا ذکر جاری نہیں ہوتا، وہ دعوت کیسے پڑھ سکتا ہے؟ یعنی وہ کسی ولی اللہ کی زیارت کر ہی نہیں سکتا جب تک اس مرید کا دل ہی زندہ نہیں ہوا، اور کہہ دینا میرا مرشد سب کچھ کرے گا۔ یہ یاد رکھیں، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ عقل بیدار میں اور دیگر کتابوں میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کامل مرشد کا دل اور مرید کا دل، ان دونوں دلوں کے درمیان میں ایک تار ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نسبت کی نوری تار۔ جب مرید اپنے مرشد سے محبت کرتا ہے نا، تو وہ تار جو ہوتی ہے نا، وہ مرشد کی تار مرید کے دل سے جا کر کنٹیکٹ کرتی ہے، مل جاتی ہے۔ تو جو مرشد کامل کا دل ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے قلب الانسان بیت الرحمن،
اس کا دل قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے، یعنی کہ مرشد کے دل میں اسم اللہ ذات چمک رہا ہوتا ہے۔ مومن یعنی مرشد کا دل اللہ کا حرم خدا ہوتا ہے، اور اللہ اپنی شان بے نیازی سے مرشد کے قلب سلیم میں جلوہ گر ہوتا ہے، جلوہ فروز ہوتا ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے ایسے جلوہ گر ہوتا ہے۔ اور مرید کے دل پر جب وہ تار نسبت کی جا کر اٹیچ کرتی ہے تو مرید کا دل، وہ مرشد کے دل میں اللہ ہوتا ہے، اور پھر مرید کا دل ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مرید کا دل اللہ 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 یا اللہ ہو، وہ ہر وقت بلکہ ہر دھڑکن کے ساتھ وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنی تار اپنے مرشد کے ساتھ ملائیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ کب ملے گی؟ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں جے تو چاہیں وحدت رب دی تے مل مرشد دیاں تلیاں ہو، کہ جب تک تو کسی کامل مرشد کے پاؤں میں نہیں گیا، ان کے قدموں میں نہیں بیٹھا، ان کی خدمت نہیں کی کسی کامل ولی اللہ کی، تو اپنے آپ کو مرید صادق کہلوانے کا بھی حق نہیں رکھتا۔ مرید صادق وہ ہے جو اپنے مرشد کے سامنے اپنے آپ کو فنا کرے۔ کئی بار آپ نے یہ سنا ہوگا، بڑا مشہور کلام ہے میاں محمد بخش کا، کہ آپ فرماتے ہیں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے مینوں محل چڑھایا سائیاں۔ اپنے آپ کو مرشد کی گلی کا روڑا کوڑا کہنا، اتنی اپنی نفی کرنی کہ مرشد کی گلی کا روڑا کوڑا کہہ دینا۔ اور حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں کہ بغداد شہر دے میں ٹکڑے مانگ ساں تے کرساں میراں میراں ہوں۔ اب عارفوں کا بادشاہ ہے، روئے زمین میں جتنے بھی اولیاء ہیں جن کو اللہ کی پہچان ہو گئی، باہو ان سب کے بادشاہ ہیں۔ وہ بادشاہ بھی کیا فرماتے ہیں کہ بغداد شہر دے میں ٹکڑے، وہ جو ان کی گلیوں کے ٹکڑے ہی مل جائیں تو فرماتے ہیں ساتھ میں کھاؤں تو ساتھ کہوں یا میرا میرا۔ وہ کہتے ہیں میں بھی اپنے مرشد کا نام پکاروں، اتنی اپنی نفی کرتے ہیں۔ اور حضرت بلے شاہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تو عاشق ہوئیں اور رب دا تے تینو ہوئی ملامت لکھ، تینو کافر کافر آکھن تو آہو آہو آکھ۔ بلے شاہ فرماتے ہیں اگر مرشد کی محبت میں تجھے لوگ کافر بھی کہنا شروع کر دیں تو بلے شاہ قصوری کہتے ہیں تو آہو آہو آکھنا ہے، لڑائی نہیں کرنی۔ اگر مرشد کی محبت میں تجھے کوئی کافر بھی کہہ دینا یار یہ بندہ زندیق ہے، یہ بندہ کافر ہے، بے دین ہے، تو فرماتے اس سے گھبرانا نہیں، یہ تو اولیاء کی سنت ہے، اولیاء اللہ کے ساتھ بھی یہی کام ہوتے رہے۔ اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کے بارے میں پھر کی جگہ فرماتے ہیں نہ میں تولا نہ میں ماشا ہوں گل رتیاں تے آئی ہوں۔ اللہ اکبر، رتی نہ میں تولا نہ میں ماشا ہوں گل رتیاں تے آئی ہوں۔ اپنے آپ کو اتنا فنا نفی کر دیا کہ اپنے آپ کو رتی برابر لکھا حضرت سلطان باہو جو عارفوں کا بادشاہ ہے۔ ارے میرے بھائیو، ہم دعوت القبور یعنی کسی ولی اللہ کے مزار پر، جو دعوت القبور کا مطلب ہے ولی کے مزار پر جا کر ولی اللہ سے ملنا اور اس سے گفتگو کرنا اور اس سے اپنی مشکلات کو حل کروانا، حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں تب تک ممکن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کوئی مرید اپنے مرشد میں پہلے فنا نہ ہو۔ مرشد کرے اور مرشد پھر اس پر مہربان ہو کر اس کے دل میں اسم اللہ ذات کا تخم لگا دے، بیج لگا دے دل میں اسم اللہ ذات کا، پھر مرید اپنے مرشد سے اتنی محبت کرے، وہ محبت نہیں ہوگی، وہ اس تخم کو پانی ہوگا، وہ اس بیج کو پانی ہے۔ جتنا پانی لگاتا جائے گا، جتنی اس کی آبیاری کرتا جائے گا، اتنا وہ خوبصورت پودا بنتا جائے گا۔ پھر جتنی محبت مرشد سے کرے گا، وہ جو اللہ کے اسم کا بیج مرشد کامل نے دل میں لگایا تھا وہ آہستہ آہستہ پودا بنے گا۔ پھر مرشد سے محبت کرے، وہ پودا درخت بنے گا۔ مرشد کی اتباع کرے، مرشد کے نقش قدم پہ چلے، مرشد کی ذات میں فنا ہو جائے، پھر وہ پودا درخت اور درخت بن کے اس پر بیل بوٹے لگیں گے، پھل لگیں گے، وہ خود بھی کھائے گا اور لوگوں کو بھی کھلائے گا۔ وہ کی چیز کے پھل ہوں گے؟ وہ شریعت کے، طریقت کے، حقیقت کے، معرفت کے، عشق کے اور مقام فقر کے۔ اللہ اکبر، یہ پھل لگتے ہیں۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ یہ نقش بند سلسلے کے بہت ہی جید بزرگ ہیں، اور
حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں فرمایا، اپنی مبارک کتاب میں فرمایا، تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام کا نام حضرت بایزید بسطامی ہے۔ آپ کی عبادت دیکھنے کے لیے آسمان سے فرشتے اترا کرتے تھے، اتنی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور معرفت کا یہ عالم تھا۔ فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ گیا تو وہاں پر کعبہ بھی تھا، میں بھی تھا، اللہ بھی تھا۔ میں نے کہا بایزید ابھی تو مکمل نہیں ہوا معرفت میں، کیونکہ ابھی اللہ بھی ہے، خانہ کعبہ بھی ہے اور بایزید بھی ہے۔ فرماتے میں واپس آ گیا، آ کر میں نے اپنے آپ کو فنا کیا، نفس لطیفہ نفسی، قلبی، روحی، سری، خفی، ان سب لطائف سے گزرا اور اپنے آپ کو تزکیہ نفس کیا اور اس مقام پر پہنچایا۔ پھر میں خانہ کعبے کا حج کرنے کے لیے گیا، تو جب میں وہاں پر گیا تو وہاں پر اللہ بھی تھا، میں بھی تھا، پر خانہ کعبہ نہیں تھا۔ فرماتے میں پھر واپس آ گیا کہ ابھی بھی کام نہیں بنا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے زہد و تقویٰ کیا، پھر میں نے تصور اسم اللہ ذات جو بھی میں نے اپنے عمل کیا اپنے شیخ کے کہنے پر۔ فرماتے میں پھر اگلے سال حج کرنے کے لیے گیا، تو جب میں نے وہاں پر جا کر دیکھا تو وہاں پر کیا دیکھتا ہوں، بایزید بھی نہیں تھا، خانہ کعبہ بھی نہیں تھا، صرف اللہ ہی اللہ تھا۔ فرمایا اب میں اپنی منزل پر پہنچا ہوں۔ پہلے میں مکان کی سیر کرنے گیا تھا، مکان کا طواف کرنے گیا تھا، اب مکین کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ پہلے میں گیا تھا، اب وہ اپنی زیارت خود کر رہا ہے، یعنی خود ہی حاضر ہے، خود ہی نظر ہے، خود ہی منظور ہے، خود ہی شاہد ہے، خود ہی مشہود ہے، خود ہی حاضر ہے، وہ خود ہی سب کچھ کرتا ہے، اپنا نظارہ بھی خود کرتا ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی کسی شاعر نے، وہ عارف شاعر کہتا ہے آنکھیں بند کیے میں انتظار دید میں تھا، آنکھیں بند کیے میں انتظار دید میں تھا، جب کھلی آنکھیں تو خود ہی محو تماشا نکلے، جب کھلی آنکھیں تو خود ہی محو تماشا نکلے۔ شیخ میں خانے میں گیا تو مسلمان گیا، دعا کرو میں خانے سے نکلے تو مسلمان نکلے، دعا کرو وہ پیر خانے سے نکلے تو مسلمان نکلے۔ او میرے بھائیو، جب تک آپ مرشد کے قدموں کی دھول نہیں بنے جاتے، کسی کامل ولی اللہ کے مرید نہیں ہو جاتے، اور میرے بھائیو تب تک تو اس میں اللہ ذات کا تخم بھی نہیں لگے گا، اور جب وہ تخم لگ جاتا ہے وہ درخت بنتا ہے۔ وہ بات پھر بیچ رہ گئی جب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے معرفت کا درخت جو تھا، بیج، سب سے پہلے اس کا بیج جو تھا وہ اللہ نے حضرت آدم کے زمانے میں زمین میں بو دیا تھا۔ پھر حضرت نوح کا زمانہ آیا، حضرت نوح نے اس کے اوپر پانی لگانا شروع کیا۔ پھر حضرت ابراہیم کا زمانہ آیا، اور ابراہیم کے زمانے میں وہ پودا بننا شروع ہو گیا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ، وہ پودا بڑا ہوتا شروع ہوا، اس میں ٹہنیاں نکلنے لگیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو وہ پودا درخت بننا لگ گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو درخت پورے اپنے شباب پر چلا گیا، عروج پر چلا گیا۔ اور بایزید بسطامی فرماتے ہیں جب میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ کا زمانہ مبارک آیا، وہ درخت پر پھل لگے، اور وہ پھل ایسے تھے، کوئی شریعت کا تھا، کوئی طریقت کا تھا، کوئی معرفت کا تھا، کوئی مقام عشق کا تھا، عالم ناسوت، عالم ملکوت، جبروت، لاہوت، باہوت کا تھا۔ وہ سارے جہانوں کے معرفت کے خزانوں کے پھل لگے۔ میرے نبی پاک نے جب پھلوں کو دیکھا فرمایا بلال حبشی، ابو ذر غفاری، ابو ایوب انصاری، سلمان فارسی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پھلوں کو اتارو اور ان پھلوں کی شراب معرفت تیار کرو۔ انہوں نے پھلوں کو اتارا، شراب معرفت پہ بنائی، اور شراب معرفت بنانے کے بعد رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، یا رسول اللہ یہ لے شراب معرفت تیار ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا علی، جی یا رسول اللہ، اے علی اب میری امت کے رندان کو، میری امت کے رندوں کو، میری امت کے فقراء کو، میری امت کے اولیاء کو یہ شراب طہورہ کا جام پلانا شروع کر دو۔ اللہ اکبر۔ وہ
وہ شراب طہورہ جب مولا کائنات نے پی تو اس کی مستی میں اپنے منبر پر بیٹھ کر فرمایا سلونی، مجھ سے سوال کرو، میں آسمان سے زیادہ، میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں سے واقف ہوں۔ تو مولا علی شیر خدا علیہ السلام نے سلونی کا یعنی سوال کرو 70 بار منبر پر بیٹھ کر فرمایا کرتے تھے، مجھ سے سوال کرو، اس سے پہلے علی تجھ میں آپ میں نہ رہے، مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ شراب طہورہ محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، الحسنی والحسینی، سید عبدالقادر جیلانی گیلانی، میرا مرشد حضرت غوث اعظم نے جب وہ شراب طہورہ کو پیا اور آپ پر جب وہ اللہ کی توحید کی مستی چڑھی تو آپ نے فرمایا لوگو سنو، ھذا قدمی علی رکبت کل ولی اللہ، اے لوگو سن لو، دنیا میں جتنے ولی اللہ ہیں میرا قدم ان کی گردن پر رہے گا۔ میں سارے ولیوں کا سردار ہوں، کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک شاہ جیلاں عبدالقادر جیلانی اسے مہر نہیں لگاتا۔ اللہ اکبر۔ یہی شراب طہورہ جب حضرت سلطان باہو نے پی تو فرمایا لوگو اگر یہ لباس بشری تقاضا باہو کا نہ ہوتا، باہو این یاہو است، باہو خدا میں فنا ہو کر یاہو بن چکا ہوتا۔ اور آپ سرکار حضرت شاہ منصور حلاج نے ارشاد فرمایا انا الحق، اب کوئی بھی موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ ایسی اللہ کی توحید کی شراب کی میں ان کو چڑھ گئی۔ اور جب میرے مرشد حضرت فقیر نور محمد سروری قادری صاحب عرفان نے شراب طہورہ کو پیا تو اس مستی میں پتہ کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہو لوگو سنو، اس پوری روئے زمین پر، اس پوری کائنات پر جو اس فقیر نور محمد کو مقام حاصل ہے، پوری کائنات میں کسی کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ اور فرمایا اللہ نے مجھے وہ درجہ عطا کر دیا ہے، مرتبہ مقام عطا کر دیا ہے، اگر میں دنیا والوں کو بتا دوں تو ساری دنیا کلاچی شریف میں آ جائے۔ میرے مرشد حضرت سیدی و مرشدی فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری رحمت اللہ علیہ نے جب وہ شراب طہورہ کا جام پیا نا تو میرے مرشد پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سنو، آپ نے اپنی کتاب الہامات میں فرمایا، مشاہدہ حق چیپٹر کا نام ہے، آپ نے فرمایا واللہ، یہ میرے مرشد کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، میں صبح سے لے کر شام تک، شام سے رات، رات سے صبح 24 گھنٹے میں خدا کا دیدار کرتا ہوں، اور میں 24 گھنٹے مجلس محمدی میں حاضر و ناظر ہو جاتا ہوں۔ حضور کی 9 جگہ پر ہر روز کچہری لگتی ہے نبی پاک کی۔ حضرت فقیر عبدالحمید فرماتے ہیں میں ہر روز ہر کچہری میں جاتا ہوں، ہر رات کچہری مجلس محمدی میں جاتا ہوں، اور فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے 24,000 رستے ہیں، میں ہر روز ہر رستے سے اللہ تک جاتا ہوں، ہر روز ہر رستے سے۔ اور میرے بھائیوں پہلے آپ کسی ایسے مرد کمال سے اپنا تعلق جوڑیں، ایسے ولی اللہ سے تعلق جوڑیں جو اللہ کی ذات میں فنا ہوا ہو، محمد مصطفیٰ کی ذات میں فنا ہوا ہو، اور وہ آپ کو پھر تصور اسم اللہ ذات کی اجازت دے اور بیج لگائے۔ آپ ان سے محبت کریں، عشق کریں، مرشد سے والہانہ پیار کریں، اور پھر مرشد خوش ہو کر جب اسم اللہ ذات کا تخم لگاتا ہے، بیج لگاتا ہے، وہ درخت بنتا ہے، اور پھر بندہ اسم اللہ ذات میں فنا ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ اسم اللہ ذات میں فنا ہو جائے اس کی دعوت القبور کھل جاتی ہے، پھر وہ جس قبر پر جائے، جس مزار پر جائے، جس درگاہ پر جائے، وہ ولی اللہ اپنی قبر سے نکل کر اس آنے والے کا استقبال کرتا ہے، ان سے ملاقات کرتا ہے۔ تو جو میرے بھائی اب کہتے ہیں ہم نے دعوت قبول کرنی ہے، تو پہلے بھائیو میرا یہ بیان سنیے گا اور بار بار سنیے گا کہ ہم نے مرشد کے ساتھ پہلے کیسا مرشد ہونا چاہیے؟ جو شراب طہورہ پی کر خدا کی ذات میں مست ہوا ہو، اور اس کے بعد ہم ایسے مرشد سے محبت کریں اور اپنی خواہشات مرشد کے حوالے کر دیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔